غالب نے کہا کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ غالب کے ہاں تو مشاہدے کا اپنا سوال ہے، لیکن یہی مشاہدہ اقبال کے تصور خودی میں بھی ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال مشاہدے کے بارے میں بہت کچھ گفتگو کرتے ہیں، کہیں وہ مشاہدہ باہر کی کائنات کا ہے اور کہیں وہ مشاہدہ انسان کے اندر کی کائنات کا ہے۔ اسی طرح اقبال نے مشاہدے کی کچھ قسمیں بھی بتائی ہیں، تو اسی پر بات ہے اگلی جو ہم اقبال کے تصور خودی کے سائنسی تناظر والی جو سیریز ہے اس میں کر رہے ہیں، اور گفتگو ہے جناب ادریس آزاد صاحب کے ساتھ۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ سیریز ہماری جاری ہے جناب ادریس آزاد صاحب کے ساتھ، اور موضوع ہے ہمارا اقبال کا تصور خودی اور اس کا سائنسی تناظر۔ کچھ باتیں اس پر ہم کر چکے، اور اس گفتگو کے کچھ وضاحت میں انٹرو میں کر چکا جناب والا۔ جی سر، مشاہدے کی بات بار بار جو ہے وہ ہم پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے یہ کہا کہ مشاہدہ کوئی شے ہے، وہ بیرونی مشاہدہ بھی ہے اور اندر کا بھی ہے۔ یعنی اگر یہ سب کچھ مشاہدے پر مبنی ہے تو ایک نظر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ خود مشاہدہ کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اقبال کی نظر میں یا اس کی وضاحت میں ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ جی سر، مشاہدہ ایک تو بڑا مشہور ٹرم ہے اس سطح پر، کیونکہ آپ نے وہ سنا ہوگا اور سب نے سنا ہوتا ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ تو آپ بھی وہی پوچھ رہے ہیں کہ حیران پھر مشاہدہ ہے کس حساب یا میں؟ کس حساب میں یہ کیا ہے؟ دیکھیے سر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ اقبال کی فیوریٹ آیات میں سے ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، اور مبشر و نذیر تو شاہد ہوگا تو وہ جانے گا کہ یہ نیگیٹو، تو شاہد بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آبزرور جو ہے، ہاں دیکھنے والا مشاہدہ، اس کو تصوف کی دنیا میں آبزرور سے زیادہ وٹنس کے طور پہ بولا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو سائنس میں رہیں گے تو ہم آبزرور تک محدود ہیں۔ آبزرور بھی ہے، اور گواہی جو ہے جی گواہی بھی یہی ہے نا، جی ہاں بالکل، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تو وہ بھی ہے کہ دیکھنے کی گواہی، شاہد سینسز کے ذریعے کچھ شہادت کی گواہی ہے۔ باقی قرآن کریم کا یہ مخصوص لفظ ہے اور بار بار یوز ہوتا ہے، شہید بھی اسی کی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن فی الحال مشاہدہ کیا ہے کو ہم نہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آبزرویشن صرف سائیکالوجی کا ٹاپک نہیں ہے، بلکہ فی زمانہ یہ سب سے بڑا ٹاپک فزکس کا ہے۔ ٹھیک ہے، آبزرور کا جو فزکس میں اس وقت مقام ہے، اگرچہ وہ پارٹیکل ہے، صرف کوانٹم پارٹیکل، یعنی ایک الیکٹران کو ایک آبزرور مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سنگل الیکٹران ایک آبزرور ہے، اور وہ جو آبزرور ہے کوانٹم پارٹیکل، وہ ریالٹی کو تبدیل کر دیتا ہے جب بھی آبزرو کرتا ہے، جب بھی، کوئی سنگل ایکسیپشن نہیں ہے۔ اچھا، مطلب ہر نئی آبزرویشن میں ریالٹی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ریالٹی بھی نہیں ہو جائے گی۔ جی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اگرچہ ہمارے قارئین ناظرین کے لیے مشکل پھر بھی ہوگی کیونکہ فزکس کی بات ہے، لیکن جتنی میں جتنی میں کر سکتا ہوں، ہاں ممکن ہے جتنی ہو سکتی۔ یہ کائنات ایک ویو فنکشن میں کام کرتی ہے، پارٹیکل کی فارم میں کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، ہر پارٹیکل بنیادی طور پہ ایک موج ہے، ایک ویو ہے، ایک لہر ہے۔ کوئی چیز بھی سالڈ پارٹیکل نہیں ہے۔ ایک الیکٹران دراصل ایک موج ہے جو ایسے ایسے کر رہی ہے، اسی وجہ سے حرکت پذیر ہے نا، حرکت پذیر۔ ہاں، کیونکہ اگر پارٹیکل ہو تو پھر اس میں حرکت نہ ہو۔ ہائیڈروجن کے ایٹم کو لے لیں، ہائیڈروجن کے ایٹم میں انسائڈ دا ایٹم دو چیزیں ہیں، پروٹیم ایٹم، ایک پروٹان اور ایک الیکٹران۔ اب پروٹان سینٹر آف دا ایٹم ہے جو اس کو الیکٹران کو بھی اپنے آس پاس گھما رہا ہے، ہائیڈروجن سادہ ترین مطلب مالیکول ہے نا، مالیکیول ہے، لیکن جو الیکٹران ہے وہ کہاں ہوگا؟ یعنی اگر ایک گین کی طرح سے ہائیڈروجن کو سوچ لیں تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس کے اندر تو پروٹان ہے، تو اس کے باہر جو ہے کیا الیکٹران ایک گین کی طرح سے ایسے گھومے گا؟ یہاں سے سارا بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے۔
بچپن میں تو ایسی شکل بناتے تھے کہ نیوکلس درمیان میں ہوتا ہے تو ایک اور الیکٹران جو ہیں وہ اس کے لیکن وہ ایسے نہیں ہے. یہ شکل جو ہے وہ ہائزنبرگ اس کے بعد جو ہے نا بدل گئی ہے شروڈنگر کے بعد. ٹھیک ہے. اب شکل جو ہے وہ ایسی بن ہی نہیں سکتی, غلط. اب ذرا دوسری شکل دیکھیے. جب آپ گٹار بجاتے ہیں تو آپ اس کی اسٹرنگ کو جب ٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس جگہ سے اگر ادھر گئی ہے تو ادھر سے ادھر آئی ہے تو ادھر, یعنی وہ بہت سپیڈ میں ہے لیکن وہ یا ایک رسی کو باندھیں اور اس کو ایسے ایسے کریں تو اس کا ایک جگہ ٹرف اوپر گیا ہے, کرسٹ نیچے گیا ہے. تو ایسی اونچی نیچی شیپ ہوتی ہے اس کی موج کی. ٹھیک ہے, موج کا مطلب یہی ہے. موج کا مطلب یہی ہے. اور اسٹرنگ جو ہے اس کی بھی ایسی شیپ ہے, تبھی آواز نکلتی ہے. الیکٹران جو ہے وہ ہائیڈروجن کے ایٹم کے آس پاس ایسے ایک لپٹا ہوا لمبی سی دھاگا ہے یا کلاؤڈ ہے یا دھواں ہے کہ جس کی ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ شیپ ہے, اور پورے کو ایک الیکٹران نے لپیٹ میں لے رکھا ہے, پورے ہائیڈروجن ایٹم, ایک سنگل الیکٹران. کیونکہ وہ موج ہے. اگر وہ پارٹیکل ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ پر ہے, لیکن اب چونکہ موج ہے وہ پورے ایٹم میں چاروں طرف ہے, ایک الیکٹران. ہائیڈروجن کا ایک الیکٹران ہوتا ہے. اب جو الیکٹران ہے یا کوئی بھی پارٹیکل ہے, چونکہ وہ ایک موج ہے. اچھا, مطلب میرے ذہن میں جو اس کا اگر شکل بنائے تو ایسا آ رہا ہے کہ پارٹیکل جو ہے وہ جتنی بھی تیز حرکت کرے جی, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ مطلب ایسے گھوم کے مطلب اس جگہ پہ پہنچا ہے تو وہ پھر اس جگہ پہ اس وقت نہیں ہوگا. یس, یہ بات اور یہ سب لیکن وہ ہر جگہ جب موجود ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پارٹیکل نہیں ہے, وہ ویو ہے. وہ ویو ہے. تو وہ جو موج ہے, چونکہ ہر پارٹیکل چاہے وہ آزاد ہے, ایٹم سے باہر ہے یا ایٹم کے اندر, وہ ایک موج. اب کیا ہے کہ یہ کیوں نظر آتی ہے کائنات؟ یہ سب پارٹیکلز ہیں. ہم تو خود اپنے ہاتھوں میں ریت کے ذرے لے لیتے ہیں, تو یہ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہم بطور آبزرور ان کو دیکھ رہے ہیں, اور آبزرور ہمیشہ ریالٹی کو چینج کر دیتا ہے. سو جو وہ موج ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ پارٹیکل میں چینج ہو جاتی ہے. یہ بیسک جو ہے نا بات ہے. اوپن ہی چینج وہ ہو جاتی ہے یا صرف دیکھنے والے کے لیے ہوتی ہے؟ صرف دیکھنے والے کے لیے اونلی, اور وقتی طور پہ. یعنی وہ جس کو اب آپ ایکویشن میں اگر جائیں نا شروڈنگر کی, تو جب ایک پارٹیکل ادھر سے ویو بن کے آ رہا ہے, ادھر سے ایک پارٹیکل ویو بن کے آ رہا ہے, یہ جب ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے, اس الیکٹران کو وقتی طور پہ آبزرور مان لیتے ہیں, ہم اس کی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ الیکٹران جب اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو دونوں پارٹیکل ہو جائیں گے نا اس کے ٹکرانے سے. لیکن یہ بھی ٹائم کے بہت ہی معمولی وقت کے لیے, اگلے ہی لمحے میں وہ پھر ویو ہو جائے گی. گویا یہ کائنات کو جو مشہود کر رہے ہیں, یہ 10⁻⁴5 سیکنڈز باریک سطح پر ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. اچھا, یعنی اس کو ٹھیک ہے مشہود کر. ادروائز اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی, اتنی دیر کے لیے یہ پارٹیکل ہے, اتنی دیر کے لیے پارٹیکل ہے, اور پھر یہ دوبارہ ویو ہے. چونکہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ مسلسل نظر آ رہی ہے. ادروائز کوئی بھی پارٹیکل, اب یہ جو تھی بات, یہ ساری بات آبزرور بیسڈ تھی. یعنی ایک پارٹیکل بھی آبزرور, ہم بھی آبزرور. اور اس پہ فزکس میں ایک تماشا لگا رہا ہے سر, حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایک فزسسٹ نے باقاعدہ, بہت مشہور ہے یہ بات, کہا کہ شٹ اپ اینڈ کیلکولیٹ. یعنی پوری 5 صدی اس بات پر ہے کہ پھر انسان بطور آبزرور جو ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے مادیات کی بنیاد سے زیادہ, اور اس لیے انسان کہے گا کہ فزکس ہے تو فزکس ہے, نہیں کہے گا تو نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ اس کو سمجھنا ویسے مشکل نہیں ہے. مثلا جدید دور میں اب جا کے جب ویڈیو بہت عام ہو گئی ہے, تو آپ جو حرکت کرتی ہوئی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی حرکت فریمز میں ہوتی ہے. ہاں, فریم, یہ بات بہت اچھی انالوجی ہے نا, یعنی وہ سٹلز ہیں بنیادی طور پر. یس, جو آپ کو حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, بنیادی طور پر وہ سٹل ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, وہ اتنی دیر کے لیے سٹل ہے جتنی دیر کے لیے آپ نے اسے دیکھا, بعد میں وہ پھر حرکت میں, وہ ایک خاص مخصوص ٹائم میں وہ وہاں سے ہٹ جائے تو بس پھر. تو یہ جو آبزرور ہے, شاہد ہے, اس کی دیکھیں اب کتنی کور میں ویلیو چلی گئی. اور پوری فزکس اس پہ میں نے کہا 5 صدی یہ لوگ لڑتے رہے. آئنسٹائن اور نیلز بوہر کے درمیان 30 سال ڈیبیٹ جاری رہی, جس کو باقاعدہ کنٹروورسی کا نام دیا جاتا ہے. یعنی بٹوین آئنسٹائن اینڈ وہ آبزرور کو بہت زیادہ ویلیو دیتا تھا, یا کوپن-ہیگن انٹرپریشن کو ویلیو دیتا تھا, اور اس نے انٹینگلمنٹ وغیرہ جو ہٹ جائیں گے ہم موضوع کی بات کرتا تھا. جبکہ آئنسٹائن کہتا تھا نہیں, تم سمجھ نہیں پا رہے, کوئی ہڈن ویریبلز ہیں جو ہمیں ابھی مل نہیں رہی سائنسدانوں کو. یہی تو سائنس ہوتی ہے, آگے چل کر وہ ہم پہ کھل جائیں گے. لیکن وہ فیل ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد جان بیل نے, جو آئنسٹائن نے خود ایک ایکسپیریمنٹ تجویز کیا تھا کہ اگر یہ ایکسپیریمنٹ کبھی بنا لیا گیا
تو ہڈن ویریبلس کھل جائیں گے. تو جان بیل نے آئنسٹائن کی وفات کے کچھ سالوں بعد وہ بنا لیا، لیکن اس میں بھی آئنسٹائن جو ہے وہ فیل ہو گیا. تو آبزرور جو ہے، اب ہم واپس آ جاتے ہیں، تو آبزرور جمادات میں موجود ہے اور وہ بے بصر ہے، لیکن پھر بھی وہ ریالٹی کو چینج کر رہا ہے. اب جو ریالٹی کا چینج کرنے والا ہے، اس کو بطور ڈیفینیشن اب مان لیں کہ آبزرور جو ہے وہ ریالٹی کو چینج کر دیتا ہے. آبزرور از وٹ دیٹ آبزروز اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم چینج دا ریالٹی اسی وقت. تو اگر وہ پھر تو سب کچھ مشاہدہ ہی ہوا. یس، ہے نا، اصل مشہود و شاہد و مشہود ایک ہے. ایگزیکٹلی، پھر بلکہ اسی پہ میں نے عرض کیا نا کہ ایک انتھروپک پرنسپل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آبزرور جو ہے اس کا جو کام ہے وہ مشاہدہ ہے، وہ مشاہدہ ہے، یعنی اس کا عمل جو ہے وہ جو کر رہا ہے. اگر آبزرور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور شاہد بھیجے گئے ہیں، تو اگر اسلامی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ان کا کام ہی مشاہدہ ہے، کیونکہ کہا ہے انا ارسلناک شاہدا، نہیں بھیجا یا ایھا النبی، یا بھیجا آپ کو انا ارسلناک شاہدا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی پرسپیکٹیو سے بھی آبزرور ہی سب کچھ ہے، کہ وہ خود نبی کو کہا کہ تیرا یہی کام ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں سائنٹیفک پرسپیکٹیو کی. تو جو آبزرور ہے کوانٹم پارٹیکل، وہ ہمیشہ اب ریالٹی کو چینج کرتا ہے. نیکسٹ سٹیپ میں ہم اوپر آتے ہیں، جب تمام آبزرور جو جمادات کے ہیں ان سے ایک سٹیپ اوپر آتے ہیں، تو ہم حیاتیات میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا مرحلہ تو وہی ہے. جی ہاں، کوئی قسمیں بھی ہیں اس کی مشاہدے کی؟ جی، مشاہدے کی اقبال نے جو قسمیں لکھی ہیں، ایک تو اقبال کی ایگو پر ہم جب بات کریں گے اس وقت ہم اقبال کی سب ایگوز اور سب لیمنل ایگوز کی ابھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی آپ نے اس میں مجھے کرنی چاہیے تھی پہلے سوال میں، مقدمے والے میں. چلیں کوئی بات نہیں. اچھا، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ چونکہ مسلسل دیکھیں گے. دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو مشاہدے کی اقبال نے قسمیں بیان کیا ہے انسانی خاص طور پہ، اس کی 3 قسمیں ہیں، جس کو اقبال شاہد اول، شاہد ثانی اور شاہد ثالث کہتے ہیں. اس کو تصوف کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن میں آگے چل کے اس کو سائنس کے ساتھ بھی ریلیٹ کروں گا. بہرحال ان کا فی الحال میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کون سے. جی، وہ ہوتے کیا ہے. شاہد اول شعور خیشتن، ٹھیک ہے، اپنی آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا. خیش را دیدن بنور خیشتن. ٹھیک ہے. شاہد ثانی شعور دیگرے، خیش را دیدن بنور دیگرے. اچھا. شاہد ثالث شعور ذات حق، خیش را دیدن بنور ذات حق. اسی سے پھر خودی کے درجات بھی بنتے ہیں. تو اب نچلے والے مادیات والے آبزرور سے آپ اوپر اٹھنا شروع ہوں، تو سیل جو جسٹ سٹریس کو فیل کرتا ہے اور ریلیز کرتا ہے، اس سے آپ آگے بڑھیں تو فری انرجی پرنسپل پہ آپ پہنچیں گے، اور اس سے اگر آپ تو ہیومنس پہ پہنچیں گے، جہاں کانشیسنیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو کے انٹلیکٹ بن جاتی ہے. اب وہاں پر آپ کو 3 آبزرور نظر آئیں گے، وہی 3 جو ادھر تھے کہ انٹروسیپٹر، انٹروسپیکٹر اور فینومینا کا آبزرور، وہ ذرا ڈفرینٹ رنگ میں ادھر آ گئے. بہرحال آبزرور کی جو ہے سب سے بلند قسم کون سی ہوگی، یہ سوال کا حصہ جو ہے سب سے اہم ہے. جو ہماری پوری کائنات ہے یہ بھی تو ایک ویو فنکشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم بات کر رہے الیکٹران کی طرح، جی جب ہم بات کر رہے تھے ایک سنگل پارٹیکل ایک ویو ہے، اور دوسرا پارٹیکل آ کے جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ پارٹیکل بن جاتا ہے. تو یعنی ایک آبزرور دوسرے آبزرور کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی وہ پارٹیکل بنا دیتا ہے، اور وہ اس کو پارٹیکل ایک دوسرے کے لیے، ورنہ وہ ویو ہے. اس کو ایسے بھی سمجھے، میں اس طرف دوبارہ آتا ہوں، لیکن پہلے یہ مجھے ذہن میں آ گئی. اس کو کہتے ہیں فزکس کی زبان میں فزی ریالٹی. فزی ریالٹی کی میں جو مثال بنایا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک مجمع میں کھڑے ہیں، لوگ سامنے آپ کے مجمع میں، لیکن آپ اپنے ایک سنگل دوست کو ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا چلے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ ایسے ایسے دیکھیں گے جب تک آپ سب پہ نظر مارتے رہیں گے نا، آپ فزی ریالٹی دیکھ رہے ہیں. کسی کا چہرہ آپ کو یاد نہیں رہے گا، کسی کے چہرے پہ آپ کا پن پوائنٹ رک نہیں جائے گا، ہک نہیں ہوں گے، آپ لاک نہیں ہوں گے اس کے ساتھ. اچانک جب میرا چہرہ یا کسی دوست کو جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کا نظر آئے گا تو آپ لاک ہو جائیں گے. ایسے اس طرح کی جو ہے نا، اس کی میں نے انالوجی بنائی ہے کہ یہ چیز ہے کہ وہ فزی ریالٹی ہے، لیکن جب آپ اس کو، اور یہ دیکھیں نا گیز کو آپ سمجھے کہ جس وقت عقل کا آغاز سائنس کہتی ہے کہ اس وقت ہوا جب شیر نے، چیتے نے، بلی نے گیز شروع کیا، تو اس کو پھر اس کی تصویریں جمع کرنی پڑی نا، کہ جب اس نے گیز شروع کیا، گیز کی ضرورت تھی اسے، اس کو حملہ کرنا تھا. اسی طرح سے ہرن نے گیز کانوں سے کرنا تھا، کہ اس نے کانوں سے یا ناک سے، کہ اس نے بو سونگنی تھی اس پہ، تو
توجہ جب آپ نے موڑی، بات ہے توجہ کی، اور جب آپ نے توجہ موڑی کسی چیز کی طرف تو اس وقت عقل کا آغاز ہوگا، اور یہ ہوا تھا مکڑیوں میں سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ جو سینٹر آف ایکسپیرینس جو ہے اس کو فوکس کرتے ہیں وہاں پر۔ جی وہاں پہ فوکس، سینٹر آف ایکسپیرینس کو وہی کہ وہ سٹریس کو اب وہاں پہ آپ پریڈکٹ کرنے لگ گیا نا، ایسے یعنی سٹریس کو فیل کرتا تھا پھر ریلیز کرتا تھا، جب وہ انٹلیکچوئل لیول پہ آیا ہے تو سٹریس کو پریڈکٹ کرنے لگ کہ مطلب جب ہم ہماتن گوش کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا تن میرا جو ہے وہ کان بن گیا ہے، بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فوکس وہاں پر کر لیا فوکس ہے، وہاں پر، تو اس وہی کو بات وہ ہو گئی پوری نا، کا ہاں پوری ٹھیک۔ خودی جو ہے سینٹر آف خودی، سینٹر آف سینٹر آف خودی بھی ایکسپیرینس چینج جو ہو ہے گیا، وہ آپ نے وہاں پہ اس کو بہت کر دیا۔ اچھے، اچھا جی۔ تو اب میں بات کر رہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ شاہد ہے وہ کون ہے اور کہاں پہ، جس کو شاہد ذات حق بھی اقبال کہتے ہیں، یا تصوف والے اس کو ملائیں گے بات نہیں، اور میں اس کو سائنس کے ساتھ ملاؤں گا، میں اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جو وہ ہے، پوری کائنات بھی تو ایک ویو ہے، اور یہ تسلیم شدہ بات ہے، بلکہ میری تو کہی ہوئی بات ہی نہیں ہے، تو شروڈنگر نے خود کہی ہے۔ تو جب پوری کائنات ایسے ایسے کر رہی ہے، ویو فنکشن کی فضی ریئلٹی ہے، تو وہ کون سا آبزرور ہے جو اس کو بھی دیکھ رہا جو ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے؟ وہاں کوئی آبزرور نہیں ہے ان کے بقول، یعنی جدید ہاں سائنس جب کے، جو ہے کائنات سے باہر اگر کچھ نہیں ہے، ہاں تو وہاں کوئی آبزرور نہیں ہے، پھر آبزرور بھی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن وہ اگر آبزرور نہیں ہے تو پھر اس کی سچویشن کیا ہو جائے گی، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آبزرور نہیں ہے، کیونکہ ہم ایز اہل مذہب تو کہہ دیں گے نا کہ وہ آبزرور خدا ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ آبزرور نہیں ہے ایتھیسٹوں کے انداز میں۔ تو پھر جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کولیپس نہیں ہو رہی، تو ویو جو ہوتی ہے اس میں ساری پروبیبلٹیز ہوتی ہیں، پارٹیکل کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، ایٹ اینی پلیس اینی ٹائم، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات جو ہے وہ لامتناہی کائناتوں کی ایک سیریز بن جائے گی، کہ اس اسٹرنگ کی ہر ٹن جو ہے وہ ایک الگ یونیورس ہوگی۔ اب کہا جاتا ہے کہ جو پیرلل ریالٹی کا کنسیپٹ ہے یہ اس لیے ٹرو ہے کیونکہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہوتا تو وہ آبزرور ہوتا، اور شروڈنگر کی ویو جو ہے وہ پارٹیکل بن جاتی اور یہ کائنات ہوتی، لیکن چونکہ وہاں گاڈ نہیں ہے لہٰذا پارٹیکل نہیں بنی، اور کائنات جو ہے وہ متعدد یعنی لامتناہی انفینٹ کائناتیں ہیں، اور اس لیے ہم بھی ہماری کاپیاں بھی ان میں سے سب میں موجود ہیں، یعنی ایک میں اکیلا یہاں نہیں بول رہا بلکہ انفینٹ یونیورس سے ہیں جن میں بول رہا ہوں، اور آپ بھی ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پہ تو اب فکشن بھی بننا شروع ہو گیا کہ ایک یونیورس سے میں دوسری میں جاؤں تو وہاں میں پریزیڈنٹ ہوں، اور اس طرح۔ تو یہ اسی وجہ سے ساری آئی ہیں کہ ایتھیزم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا پیرلل ریالٹیز کو انسٹیڈ آف ایکسیپٹنگ دا آبزرور، کہ اگر وہ ایک آبزرور کو مان لیتے وہ ایک سجدہ جسے توپ گرا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے آبزرور ہے، کہ اگر وہاں ہوگا تو وہ شاہد ثالث شعور ذات حق ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تین جو قسمیں ہیں مشاہدے کی جی وہ اقبال نے خود بتائیں کہ یہ تین ہیں، جی اور ان کی پھر ہم آگے سائنسی توجیہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر ٹھیک ہے، سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مشاہدے پر جو بات ہے وہ اتنی ہو گئی کہ اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آ گیا ہے، تو امید ہے کہ مشاہدے کے تصور کے آس پاس کی گئی یہ باتیں ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوں گی۔